اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ جہنم کی آگ کہ جس کا تذکرہ فرمایا جہنمیوں کے چہرے کے گوشت کو جلا دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مارے گی، اس کی تکلیف ایسی ہوگی کہ زندگی سے بدتر ہوگی، نہ زندہ چھوڑے گی اور موت تو آئے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جہنم اس میں اس قدر شور ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اور جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا زہریلا، کانٹے دار، تھور اور بدبودار درخت کھانے کو، اور زخموں کی پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی یہ جہنمیوں کو کھانا اور پینا ہوگا۔ اور آگ کے سائے ہوں گے اور آگ کے فرش ہوں گے۔ جہنم کی آگ میں منہ کے بل انسانوں کو گھسیٹا جائے گا، لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اور حدیث کے مطابق جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال کی گہرائی ہے۔ اگر ایک پتھر کو، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک زور کی آواز آئی، پوچھا کہ صحابہ کرام جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا جو آج اس کی تہہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز ہے۔ اور جہنم کو میدان محشر میں لانے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوں۔ اور جو دنیا میں بڑے گھمنڈ کرتے ہیں نا، بڑا غرور کرتے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو چیونٹی کا جسم دیا جائے گا۔ چیونٹی کا جسم ہوگا اور لوگ ان کو روند رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اور جہنمیوں کے آنسو اس قدر بہیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی کہ سر میں سوراخ کر کے پیٹ کی انتڑیوں سے باہر نکل آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کے سانپ وہ اونٹوں کے برابر اور اس کے جو بچھو ہوں گے وہ خچروں کے برابر ہوں گے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ نارن تلظا نار الکبریٰ لا تبقی ولا تذر نار اللہ الموقدہ، دہکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ جو کسی چیز کو باقی نہیں رکھے گی۔ اور مسلسل جہنم کا داروغہ مالک وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے جب سے جہنم کو پیدا کیا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور خود انبیاء پکاریں گے قیامت کے دن رب سلم رب سلم۔ یہ انبیاء عافیت اور سلامتی کا سوال کریں۔ اب ذرا دیکھیے ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل ہے جہنم کے بارے میں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جہنم کی آگ کا کبھی تذکرہ چلتا، کبھی جب اس کا ذکر ہوتا یا اس کو یاد کرتی تو یاد کر کے دیر تک روتی رہتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ان آیات پر پہنچتے جن آیات کے اندر آگ کا تذکرہ ہوتا تو تلاوت جب ان آیات پر سے گزرتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ جب آگ اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو شدت غم سے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن رواحہ جلیل القدر صحابہ کرام ہے، جہنم کی آگ کو یاد کرتے تو اتنا روتے کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن میں سے کتنے ہی ہیں جو عشرہ مبشرہ، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ، یعنی جن کو دنیا کے اندر اللہ کی رضوان کی بشارت دی گئی، جن کو دنیا کے اندر جنتوں کی بشارت دے دی گئی، یہ ان اصحاب کا اور یہ ان صحابہ کرام کا، یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں کی سختی کہ ہمارے سامنے جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل کی دنیا کبھی زیر و زبر نہیں ہوتی، ہمارے دل کی دنیا پر کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر کبھی جو ہے اس کی شدت اپنا اثر نہیں چھوڑتی۔ ہم سنتے ہیں اور سن کے پھر ہم میرے بھائیوں سن ہو جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کر لیں، اپنی زندگیوں کے
معمولات کو تبدیل کر لیں، اپنے اعمال کی فکر کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی درستی کر لیں۔ ہم تذکرے سنتے ہیں جنت کے بھی، ہم تذکرے سنتے ہیں جہنم کے بھی، لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوہار کی دکان کے پاس سے گزر ہوا۔ جب اس لوہار کی دکان سے گزرتے ہوئے اس کی دہکتی ہوئی آگ سے دہکتی ہوئی بھٹی کو دیکھا تو دیکھ کے رونے لگا۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جہنم کی آگ مجھے یاد آ۔ دنیا کے اندر لوہار کی بھٹی کی آگ کو دیکھ کر رونے لگے، سوال پر جواب دیا کہ جہنم کی آگ مجھے یاد آ۔ وہ دنیا کی آگ کو دیکھتے تو انہیں جہنم کی آگ یاد آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے وہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے کتنے لوگوں کو دنیا میں جنتوں کی بشارت ہے۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہمارا جو ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت عطا سلیمی مشہور تابعی ہیں، ان کے پڑوسی نے جب روٹیاں پکانے کے لیے تندور جلایا، اس تندور کی آگ کو دیکھ کر عطا سلیمی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری مشہور محدث ہیں، ان کے سامنے جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا، شدت غم کی وجہ سے پیشاب میں خون آنے، شدت غم کی وجہ سے، شدت خوف کی وجہ سے پیشاب میں خون آنے لگتا۔ یہ حضرت سفیان ثوری ہیں، مشہور محدث ہیں۔ حضرت ربیع بن خثیم ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے، بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہتے۔ بیٹی نے سوال کر لیا کہ ابا جان کیا بات ہے، ساری دنیا سکھ اور چین کی نیند سوتی ہے، آپ جو ہے وہ بے چین رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آپ کو آتی، کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے؟ فرمانے لگے ربیع بن خثیم کہ تیرے باپ کو جہنم کی آگ کا تصور وہ چین کی نیند نہیں سونے دیتا، تیرے باپ کو جہنم کی آگ کا تصور وہ چین کی نیند نہیں سونے دیتا۔ اور آج ہم غفلت کی نیند سوئیں، اپنی بد اعمالیوں کے باوجود، اپنے برے اعمال کے باوجود ہمیں تو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اس لیے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم جو ہے وہ کوتاہیوں کے اندر ہیں، ہم سستیوں کے اندر ہیں، اپنی بشری کمزوریوں اور خطاؤں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنی اصلاح کی فکر اور اس کے لیے کوئی توجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عذاب ہے، ان عذاب ربک کان محظورا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائیوں جہنم کی وہ سختیاں اور اس کے وہ عذاب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم جہنمی کے اوپر اس طریقے سے تنگ کر دی جائے گی جیسے نیزے کی جو انی ہوتی ہے، اس کا جو آخری نوکیلا حصہ وہ لکڑی کے دستے میں سختی سے ٹھونس دیا جائے، جہنمی کے اوپر جہنم اس طریقے سے تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے چہروں پر آگ کے شعلے، گرزوں اور ہتھوڑوں کا عذاب، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ فرمایا حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ سارے انس و جن مل کر بھی وہ جو جہنم کا جو گرز اور ہتھوڑا ہوگا، سارے جن اور انسان مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس کا اتنا وزن ہے۔ جب وہ انسان پر گرے گا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ جہنم کے دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب کے لیے تیار ہوں گے، اور اس کے وہ زہریلے سانپ اور بچھو۔ فرمایا کہ قبر کا سانپ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک دے، بعض سانپ پھنکار مارتے ہیں نا، جب جو وہ سانس لیتے ہیں اور پھنکار مارتے ہیں، فرمایا کہ قبر کا سانپ جو قبر میں مسلط کیے جائیں گے جہنمیوں پر، اگر وہ زمین پر ایک دفعہ پھونک دے تو اس پوری زمین پر سبزہ نہ اگے، ہریالی نہ اگے، کہیں پر آپ کو ہریالی اور سبزہ نظر نہ آئے، یہ زمین پوری کی پوری بانجھ ہو جائے۔ اور جب وہ انسانوں کو نوچیں گے اور ڈسیں گے تو انسانوں کا کیا عالم ہے؟ وہ صرف ایک پھنکار، ان کی ایک سانس ان کی زمین کی ہریالی کو ختم کر دے گی، تو جس انسان کو وہ صبح و شام ڈسیں گے اور نوچیں گے، اس انسان کی تکلیف کا کیا عالم ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ سانپ ہیں جن کے 70 منہ ہوں گے، جن سے وہ قیامت تک اس قبر والے کو جس پر یہ مسلط ہوں گے، ان کو قبر قیامت تک وہ ڈستے رہیں۔
اور جہنم کے سانپ کے، جو جہنم کا، یہ تو قبر کا سانپ تھا، فرمایا جو جہنم کے سانپ ہوں گے ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، فرمایا کہ 40 سال تک کافر اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. اور میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اسلاف کا طرز عمل کیا تھا، وہ اسلاف جو نیکیوں کے پیکر تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پیکر تھے، جو ہر لمحہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب اور ہمارے پیغمبر ناراض ہو جائیں. لیکن ان کا کیا عالم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ چلتا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جائے گا. اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے سوال کیا حضرت عثمان سے کہ آپ جب قبر سے گزرتے ہیں، قبر کے پاس پہنچتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں. آپ تو اشرف مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، آپ ان میں سے ہیں. فرمایا کہ یہ قبر جہنم کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. جو اس میں سے کلیئر ہو گیا، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی جہنم میں سے بھی کلیئر اور کامیاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے علمت نفس ما قدمت وآخرت، تو آواز بند ہو گئی. شدت غم کی وجہ سے آواز بند ہو گئی کہ ہر نفس جان لے گا جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا ہوگا. وہ وقت آ جائے گا. اور حضرت شداد بن اوس کروٹیں بدلتے رہتے اور کہتے یا اللہ جہنم کا خوف تو میری نیند کو لے گیا. حضرت عبداللہ بن عمر جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری کائنات کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو شدت غم سے گر پڑے. اور حضرت عبداللہ بن عباس جب اس آیت کی تلاوت کرتے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جب آن پہنچی موت، سکرات الموت حق کے ساتھ، تو ہچکی بن گئی روتے روتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں پہنچے تو بے زار و قطار رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آخری وقت ہے، کیا اس وجہ سے روتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ میرا اب جانے کا ٹائم ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں دنیا کے لیے نہیں روتا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بعض لوگ اس لیے روتے ہیں کہ زندگی تھوڑی ہے، اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، دنیا سے جدائی ان کے اوپر بھاری گزرتی ہے. فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور میرا زاد راہ تھوڑا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو راوی حدیث ہیں، بلکہ سب سے زیادہ احادیث کے راوی، کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا جو آخرت کا سفر ہے وہ بڑا لمبا ہے اور جو میرے پاس سامان ہے زاد راہ وہ بہت تھوڑا ہے. کیا مراد ہے؟ جب ایک مسافر سفر کرتا ہے تو اس سفر کے حساب سے اپنا سامان اکٹھا کرتا ہے کہ میرا اتنا عرصے کا سفر ہے، مجھے راستے میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیتا. تو فرمانے لگے جو میرا آخرت کا سفر ہے اس کے مقابلے میں میری نیکیاں تھوڑی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو راوی حدیث ہیں، جو سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے، یہ ان کا عالم ہے. لیکن آج ہماری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ آج ہماری اور آپ کی توجہ کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے، اللہ کے عذاب کے حوالے سے، اللہ کی پکڑ کے حوالے سے. اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخرت کا ذکر آتا، آخرت کے خوف کی وجہ سے کہتے کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کا خاتمہ ہو جاتا، اس سے کوئی سوال و جواب نہ ہوتا، کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، اس پر کوئی حساب کا دن قائم نہ ہوتا، اس سے کوئی حساب نہ لیا جاتا. کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور وہ فنا ہو جاتا. تو میرے بھائیو، عزیز دوستوں، ساتھی، بزرگوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے آخرت کی فکر کے حوالے سے اور جہنم کے حوالے سے ذکر کی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس جہنم سے محفوظ فرما لے جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہوں. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم